ایک سوال آپ نے یہ لکھا ہے کہ بینکنگ، اسلامک بینکنگ، اب آپ نے لکھا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں بھیا، بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے بینکنگ میں جاتے ہیں اور جو یہ بچے اکانومی کو خاص طور پر پڑھتے ہیں، ان کی گرومنگ کی جائے کہ اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام سود کے خلاف کیسے، کیا ہم اپنے ملکوں میں ایسی کمپنیز قائم کر سکتے ہیں جو پوری طرح پہ اسلامک سسٹم کو لائیں، اس کو بینکنگ کا نام دیں، اس کو بینکنگ کا نام نہ دیں، ادارے کھولیں، لیکن پورا پروسیجر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اکانومی کی تعلیم دیں، 30-40 سال ایک نسل تیار کریں جو مغرب کا باقاعدہ مقابلہ کر سکے۔ ہمیں اس انڈسٹریز، ان چیزوں کو رواج دینا چاہیے جہاں پہ حلال اور حرام کے فرق میں تمیز کی جا سکے۔ بیٹے یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے، کچھ ایسے لوگ چاہیے جن کے والد 2-4 کروڑ روپیہ اپنے ایسے بچوں کے نام لگا دیں اور اسے کہیں بیٹے زندگی میں کچھ نہیں کرنا، اسلام کیا سکھاتا ہے معیشت کے بارے میں یہ کرنی ہے، شادی تمہاری میرے ذمہ ہے، گاڑی میرے ذمہ ہے، تمہارا گھر میرے ذمہ ہے، تم صرف اور ایک صرف کام یہ کرو گے کہ دنیا کے مختلف نظام چیک کرو، پڑھو، 10-20 سال اس میں کھپاؤ، اپنے بالوں کو سفید کرو، اور بیٹے اللہ کے دین کو ایک مرتبہ پھر سروائیو کیا جائے کہ کس طرح ہم سود سے پاک سسٹم میں اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر کے بھی پیسے جمع کرنا شروع کرے گا تو اللہ کیا امید ہے کہ اس نے بہت بڑا قدم لے لیا کہ میں رب 1 کروڑ روپیہ اپنے بچے کو دوں گا، ساری ضروریات کا کفیل ہوں، باقی بچے اور پڑھ رہے ہیں پڑھیں، یہ سسٹم قائم کر کے مجھے دکھائے گا کہ خدا کا دین، بینکنگ، اکانومی یہ کیسے ہوتی۔ ہم اپنے بچوں پہ محنت نہیں کر پا رہے میرے بھائی، بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، 22-25 سال کے، جاب ڈھونڈو، کوئی جاب نہیں ڈھونڈنی بیٹے، میں ہوں، دادا کہے کہ بیٹے میں ہوں، آپ چھوڑ دیں جاب کو، آپ مجھے لا کر دکھائیں اکانومی دنیا میں کہاں بہترین پڑھائی جاتی ہے، ہارورڈ میں، اکانومی دنیا میں کہاں، فلاں جگہ پہ جاؤ پڑھو، 10 سال لگا کے آؤ، ایسی بڑی تعداد ہمارے بچے جمع ہو جائیں، اپنا فرض نماز پڑھیں، بینکنگ میں جو کام انہوں نے اپنے طور پہ کرنے ہیں کریں، اور اللہ خیر سے۔ اتنی بڑی کھیپ چاہیے، انویسٹرز چاہیے، اس میں ہم بولنا شروع کریں تو شام ہو جائے۔ آپ ایسی بات پوچھ رہے ہیں جس کا ہمیں یارہ نہیں ہے، تاب نہیں لا سکتے۔ میں آپ کو مثالیں پیش کروں، ایچیسن کالج یہ جو لاہور بنا ہے نا، گوروں نے کہا کہ ایسا کالج ہندوستان میں بنانا ہے جہاں آ کر بچے پڑھیں گے، اور ایچیسن کالج سے جو بھی پڑھ کر فارغ ہوگا وہ اس ملک کی اتنی بڑی کریم بنانی ہے کہ کم سے کم بھی وہ پرائم منسٹر بنے گا۔ گوروں نے اعلان کیا، ان کا کافر و مسلمان ہمیں کیا بحث ہے، آؤ بچوں پڑھو اور انڈیا کو سنبھالو۔ بہاولپور کے نواب صاحب جو تھے اپنے بیٹے کو لے کے گئے، اور اس زمانے میں ایک ہاتھی اور پتہ نہیں کتنے اونٹ داخل کرائے ادارے میں کہ آپ کی ملکیت ہے۔ انہوں نے اس وقت میں 1899-96 اور آگے پیچھے ان کو سب چیزیں بیچی اور یہ ہوا۔ علی گڑھ کے نواب لے گئے، یہ چودھری افتخار ہی نام ہے نا ان کا، چودھری نثار نہیں، افتخار نہیں، نثار صاحب، چودھری نثار صاحب کے جو دادا پردادا تھے اس زمانے میں 1857 کی جنگ آزادی میں
انہوں نے انگریزوں کو مخبری کر کے کہا تھا کہ اس گاؤں میں یہ تمہارے دشمن چھپے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی برپا کی۔ گورے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پکڑ کے چودھری نثار صاحب کے دادا پر دادا کی نشاندہی پہ مارا، قتل کیا، اور کئی 100 مربع اراضی چودھری نثار صاحب کو پیش کی ان کے دادا پر دادا کو کہ حضرت بڑا احسان فرمایا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ گجر خان سے آگے ان علاقوں میں گئے اور مسلمانوں کو مروایا۔ ان کے یہ خبیث فسادی ہیں، آپ لوگوں سے آزادی مانگتے ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں۔ گوروں نے 16 بندوقوں کا دستہ دیا، 16 نوکر ان کو بھرتی کر کے دیے اور کہا ان سپاہیوں کو تا حیات ہم پیسے دیں گے، یہ تمہارے پرسنل ملازم۔ اس لیے ان کے دادا پر دادا جب نکلتے تھے گھوڑوں پہ اور پیچھے آگے بندوقوں والے سارے، تو کس زمیندار کی جرت تھی کہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا؟ پھر وہ اپنے صاحبزادے اس کو لائے ہیں چودھری نثار کو کہ چودھری صاحب چلیے ایچیسن کالج میں آپ کا داخلہ کراتے ہیں۔ ایچیسن کالج میں پڑھے تو گوروں نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں ہندوستان کی منسٹر سیٹس پہ نظر آنا چاہیے۔ اب کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ پھر بے نظیر بھٹو کا بھائی، اس خاندان نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہمارا صاحبزادہ ہے یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے، ان کا بسم اللہ سرکار بھیجیں۔ ان کے خاندان کے لڑکے گئے۔ پھر ذرا سا جب شہرہ اور اچھائیاں اور یہ چیزیں ظاہر ہوئیں تو پھر عمران خان صاحب کی باری آئی۔ عمران خان نے مجھے خود سنائی یہ چیزیں۔ عمران خان گئے، وہ وہیں کے پڑھے ہوئے۔ کتنے نام لیں ہم؟ اب گننا شروع کریں۔ قصوریوں کے بیٹے آئے پڑھنے کے لیے، یہ سب آگے چل کے کوئی منسٹر، کوئی پرائم منسٹر، کوئی کچھ۔ یوسف رضا گیلانی گئے۔ یوسف رضا گیلانی کے دادا جان نے ایچیسن والج کو کہا کہ میری پنجاب میں بڑی طاقت ہے اور آپ قبضہ کیجئے زمینوں پر ایچیسن کالج کے لیے، میں آپ کو طاقت پرووائڈ کروں گا۔ انگریز گورا تو ویسے بھی بادشاہ تھا۔ ایچیسن نے کہا کہ ہمیں زمین چاہیے حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میاں میر کا مقبرہ ہے نا لاہور میں، یہ میاں میر کے مقبرے سمیت ایچیسن کی ساری کالج کی زمینیں یہ شاہ جہان بادشاہ نے دی تھیں حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پکے ٹھکے قادری مشائخ میں سے، اور ان کی طبیعت پر کبھی کبھی جذبہ جیسے مجذوب ہو جاتے ہیں ایسے تھا۔ اس جذب کی وجہ سے سکھوں نے ایک مرتبہ امرتسر گردوارے بلایا اور کہا حضرت آپ آئیں، اور ہم سکھ لوگ ہیں لیکن ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ پنجہ صاحب اور گردوارے کی بنیاد میاں قادری صاحب رحمہ اللہ تشریف لے گئے رکھنے کے لیے۔ اس ساری خانقاہ کی زمین پہ ان کے دادا اور پردادا حضور نے جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے قبضہ کروایا تھا۔ یہ ساری زمین اب تک خانقاہ کی ہے، یہ گورنر ہاؤس خانقاہ کا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت یہ گورنر ہاؤس ہی کم سے کم نہ بناؤ کچھ بھی یونیورسٹی، تو تم نے خیر کیا بنانی ہے گورنر ہاؤس میں؟ خدا کا واسطہ ہے جن کی زمین ہے اصل وارثوں کو واپس کرو۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ چلا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ انگریزوں نے کہا یہ سب چیزیں ہماری، بچے ہمارے وہ پیدا ہوں گے جو ہمیں منسٹر، پرائم منسٹر کی سیٹ کو تک چل رہا ہے، وہ اب تک ہے، اور انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف کے ساتھ جو دیا کرتا ہے خدا انہیں بھی پہنچائے۔ بڑا عدل کیا، بڑا عدل کیا،
گیلانی صاحب کے پردادا نے جب یہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو ستلج کا کنارہ روک لیا، خود تشریف لے گئے، ایسے ہی درویش بنا پھرتے تھے، اور جا کے انگریزوں سے کہا یہ سب پیر پگاڑے کی گدی کے لوگ ہیں، انہیں قتل کرو، چن چن کے قتل کیے۔ یہ گیلانی فیملی نے کہا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا جتنی زمین پہ گھوڑا دوڑاؤ تمہاری ہے، بندے بتاؤ جو آزادی کو چاہتے ہیں۔ اس نے کہا آؤ پھر میرے ساتھ، پھر گھوڑے لے کے نکلے، بھگائے، اور جا کر دریائے سندھ کے کنارے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو انہوں نے قتل کیا کہ یہ آزادی کی تحریکیں چلاتے۔ یا انصاف چاہیے، یا تعریف چاہیے، یہ ایسے نہیں ہے۔ چودھری نثار علی اب تک ہے، ماشاءاللہ حکومت کر رہے ہیں، گیلانی صاحب سینٹ میں، وزیر اعظم صاحب کو جو کچھ ملا تھا، انگریز پچھلی نسلیں جو کچھ دے گئی تھی، کبھی تو فرمائے نا کہ یہ چیزیں ہمیں ملی۔ اور بھی سنو، امروڑ شریف پہ حملہ ہوا تھا، جب بنو امیہ نے ظلم کیے تو یہ سید بھاگے، سادات بھاگے وہاں سے، ظلم کو برداشت کرتے رہے بیچارے، ان میں واسط قلعہ توڑ کے یہ بھاگے تھے۔ تو جب بنو امیہ نے ان کو پکڑنا مارنا چاہا تو واسط سے بھاگ کے انہوں نے یہاں پر سندھ میں آ کے پناہ لی تھی، اس لیے یہ سید واسطی کہلاتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا گروہ ان کا بخارا میں آ کے ٹھہرا، وہ بخاری سید ہے۔ اور ایک گروہ نے گردیزیوں نے ادھر آ کر جگہ لی ملتان میں، یہ گردیزی وہاں کے سید ہیں۔ مختلف جگہوں سے ان سادات کرام رحمہم اللہ کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، اور بات اصل میں پھر یہ تھی کہ یہ سارے بنیادی طور پہ قادری سلسلے سے تھے، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامتیں تواتر کی حد تک پہنچی۔ اس امت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اور آپ حرم شریف میں کھڑے ہوں نا، بیت اللہ میں، تو بیت اللہ میں آپ پیٹھ کریں حجر اسود کی طرف، کبھی جاتے ہوئے آپ سامنے دیکھیں تو محل بنے ہوئے، یہ محلات کی جگہ یہ حضرت کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہاں پہ ان کی خانقاہ تھی۔ حضرت سال میں ایک آدھ مرتبہ آتے تھے، سال دو سال یہاں گزارتے تھے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ قادریہ سلسلے کے مشائخ نے یہاں پر پائی ہے حرم شریف، تو سادات بھی تھے، قادری بھی تھے، یہ یہاں آ گئے تھے، پھر ان کی گدیاں چن چن کے ختم کی گئی۔ حالجی شریف والے سندھی، انگریز کے لیے عذاب پڑ گیا تھا، اس نے کہا میں نے مسجد توڑنی ہے اور یہاں سے نہر گزرے گی۔ جو حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تھے، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں مر جاؤں گا مگر مسجد نہیں توڑنے دوں گا، آپ نہر دوسری طرف سے نکال۔ ایسے ہی انہوں نے کیا، نہر نکلوا کے چھوڑی۔ یہ شیخ رشید صاحب، یہ جو اب پروجیکٹ بن رہا ہے یہاں پہ، یہ جو اسلام آباد کی روڈز کھلی، چک شہزاد والی چوک پہ اب بن رہا ہے نا، یہاں پہ مسجد امن ہوا کرتی تھی، شیخ رشید صاحب نے توڑوائی، ختم کرایا۔ کس کس کے کارنامے بتائیں؟ یہ سارے حضرات ماشاءاللہ انگریزوں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ یہاں وہ نسل ہی پیدا نہ ہو جو آزادی کا نعرہ، یا نسل ہی پیدا نہ ہو جو کہے کہ ہمیں دین چاہیے، جو نسل ہی پیدا نہ ہو جو غربت کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اٹھے کہ نہیں چاہیے غربت ہمیں۔ یہ سارا کچھ کرتوت انہی لوگوں نے کیا نا، اور بھی انہوں نے مسجد بھی توڑوا دی۔ اب کون پوچھ سکتا ہے کہ حضرت یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اسی وجہ سے ہے بڑا بات یہ بڑی سخت،
ہم لوگوں نے اور ہم میں سے یہ جو لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد نے اتنے لعنتیوں والے کام کیے ہیں کہ وہ لعنت اور پھٹکار سے جان ہی نہیں چھوٹتی. ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری غلط ہے، دوسری غلط ہوتی ہے تو 10 اور خراب ہو گئی ہیں. یہ سب ان لوگوں کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم بات تک نہیں کرتے کہ یار یہ نہ کرو، یہ چیزیں نہ کرو. اللہ کے یہاں جواب دینا. بھٹو صاحب کا خاندان بھی ایسے ہی تھا. یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، پورے وثوق اور اعتماد اور ایمان سے رمضان میں کہہ رہا ہوں. وہ غریب لوگوں کو دیکھ کے سڑکوں پہ مٹی توڑتے ہوئے وہ پتھر توڑتے ہوئے دیکھ کے زاروں قطار روتا تھا بھٹو. اور یہ خود مبشر حسن نے مجھ سے بیان کیا. مبشر کمیونسٹ تھے نا، تو مبشر حسن نے ایک جگہ سب بیٹھے، مبشر حسن نے کہا بھٹو یار کل وہاڑی سے ہم چلے تھے، ملتان آ رہے تھے، سارا رستہ روتے ہی آیا. میں نے بھٹو کو بہت پوچھا وہ ہوا کیا، تو آخر شام کو چیخ ماری اس نے. میں نے کہا بھٹو سنبھلو تمہیں ہوا کیا؟ اس نے کہا یار میرے بچے کب تک یہ کام کرتے رہے، کب تک گرمیوں اور دھوپوں میں میرے بچے پڑھیں گے نہیں، اور یہ اتنی غربت، اس طرح غربتیں مٹتی ہیں. بھلا پارٹی کھڑی کیا ہے، کام کرو، ہم ختم کریں ان مشقتوں. لیکن ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب جتنے بھی بڑے آدمی ہوں، لیکن وہ اس سسٹم کا شکار ہو کے رہے جو سسٹم رکاوٹ ڈال رہا ہے کہ کوئی خدا کا دین نہیں چاہیے. شام ہو جائے گا، آپ کیسی بات. اسلامک بینکنگ کے لیے نسل پیدا کیجیے، خلاصہ ہے بس. پیسے جمع کیجیے، کوئی اچھا ٹاپ کا کالج یونیورسٹی بنائیے، اپنے بچوں کو کہیے بیٹے وراثت تو تم لوگ لو سو لو، میرا یہ ایک ہیرا ہے، اس نے بالکل اکانومی کو پڑھ کے دینا ہے مجھے کہ بچہ اکانومی کو کیسے راہ راست پہ ڈال سکے.